أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. اب آئیے دوستو، آپ لوگ خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ حضرت مولانا مفتی سہراب صاحب قاسمی مدد اللہ علیہ کا خطاب ہوگا، سنجیدگی کے ساتھ سماعت کریں آپ لوگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز علماء کرام، دینی بھائیوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردے میں بیٹھی میری پیاری ماں اور بہنوں، میری بدقسمتی یہ ہے کہ مجھے یہ کہا گیا کہ اس جلسے میں آنا ہے اور میں یہاں جلسے میں حاضر ہو گیا، اور میری دشواری یہ ہے کہ میری ٹرین ہے، اس لیے مجھے واپس ہونا ہے۔ اس لیے میں نے درد کے ساتھ یہ کہا کہ ہم وقت پر واپس ہو جائیں، اس کے لیے گنجائش پیدا کی جائے۔ آپ کے پاس بڑی رات ہے، انشاءاللہ آپ باتوں کو سنتے رہیں گے اور نعت نظم جو بھی آپ کے جلسے کا موضوع ہے اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ حاضرین کرام، آج کے ہندوستان کا وقت وہ وقت ہے کہ اس سے مشکل وقت اس امت پر کبھی دنیا میں نہیں آیا۔ یاد رکھو، جس وقت ہلاکوں کا پیر بغداد کی سرزمین کو روند رہا تھا، اس وقت بھی وہاں مشاعرہ ہی ہو رہا تھا، اور جس وقت انگریزوں کے قدم ہندوستان کی سرزمین پر روند رہے تھے، اس وقت بھی بہادر شاہ کے یہاں غالب کے مشاعرے چل رہے تھے۔ دنیا میں اپنی تاریخ اور اپنی زندگی کی کہانی کو پڑھو۔ آج یہ مدرسے جس کے سائے میں ہم آج جلسہ منعقد کر رہے ہیں، آج 2.5 گھنٹہ روزانہ کورٹ میں بحث ہو رہی ہے کہ یہ مدرسہ زندہ رہے گا یا بند ہو جائے گا۔ وہ شریعت کا قانون جس کے مطابق نکاح طلاق کر کے زندگی گزارتے ہو، اتراکھنڈ میں وہ یونیفارم سول کوڈ لاگو ہو چکا ہے۔ تمہارے کروڑوں کی جائیداد جو اوقاف کی جائیداد تھی، آج سرکار نے قانون بنا کر اس کو ختم کر لیا۔ آج تمہارے ساتھ جو صورتحال اسی پیدا کی جا رہی ہے کہ نہ تو تمہارے لیے تم کیا سمجھتے ہو کہ NRC-NPR مر گیا، 1 مہینہ انتظار اور پھر دیکھو گے کہ صورتحال کیسے پیدا ہوتی ہے۔ مرتد ہوں گے لاکھوں کی تعداد میں لوگ، لوہے کی زنجیر تمہیں مرتد کرے گی، سونے کی زنجیر بھی تم کو ارتداد کی چوکھٹ پر لے جائے گا۔ یہ نئی نسل کا ابال دیکھ کر خوش ہوتے ہو؟ کیا سوچتے ہو کہ دین کی حفاظت ایسے ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول نے مشاعرہ کر کے دین کی حفاظت کیا تھا، عمل اور کردار سے دین کی حفاظت ہوتی ہے۔ راتوں کی تنہائی میں رونے سے دین کی حفاظت ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں تڑپنے سے دین کی حفاظت ہوتی ہے، دن کو گھوڑے کے پیٹ پر بیٹھ کر کے سرحد کی حفاظت کرنے سے اللہ کی دین کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور خواب کی دنیا میں جینے والوں اور یہ سمجھ کر کے اس زمین پر بسنے والوں کہ اللہ کی کائنات کی سرحد یہی ہے، یاد رکھو شترمرغ اگر اپنی گردن کو بالوں میں ٹھونس لیتا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ خطرات کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ حالات کا طوفان اٹھ چکا ہے اور حالات کے گھیرے نے ہم کو اپنے شکنجے میں لے لیا۔
اور یہ حالات اور بھی تنگ ہوں گے، مشکلات کھڑی ہوں گی، ان کے لیے تو کوئی بات نہیں۔ جو آج بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ سے ٹوٹ کر جی لیں گے، کل بھی اپنے پیٹ اور گھر کے لیے اللہ سے ٹوٹ جائے گا۔ لیکن سوال اس بندے کا ہے جس بندے کے سینے میں ایمان ہے اور جو ایمان کے ساتھ اس زمین پر جینا چاہتا اور ایمان کے ساتھ اس زمین پر مرنا چاہتا۔ ایسے لوگوں کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے جو آج میرے سامنے کھڑا ہے، اور یہ سوالیہ نشان ہم سب سے جواب چاہتا ہے۔ میں آپ سب سے بھیک مانگتا ہوں، میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم لوگوں نے تاریخ کے پنوں میں وہ دن دیکھا ہے جس دن وہ حکومت جس کو عباسی حکومت کہتے ہیں، اور جس عباسی حکومت میں سورج ڈوبتا نہیں تھا، لیکن جب ہلاکوں نے اس حکومت پر قبضہ کیا تو اس کا آخری بادشاہ مستعصم باللہ اس کو اس نے جیل کی سلاخ میں ڈالا، اور جیل کی سلاخ میں جب ڈال دیا گیا تو چند دنوں کے بعد بے تحاشا بھوک کے احساس نے اس کو تڑپایا۔ اس نے خواہش ظاہر کی کہ مجھ کو کچھ کھانے کے لیے دیا جائے۔ ہلاکوں نے ایک کشت منگایا، اس میں کچھ سامان رکھا اور اس مستعصم باللہ کے سامنے پیش کروایا۔ مستعصم باللہ کے سامنے جب وہ تشت پیش ہوا، اس نے جلدی سے وہ کپڑا اٹھایا، لیکن اس تشت میں کھانے کا سامان نہیں بلکہ ہیرے اور جواہرات رکھے ہوئے۔ مستعصم باللہ تڑپ گیا، اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، سامنے ہلاکو کھڑا تھا۔ اس نے پوچھا کہ ہلاکو، ہمیں تو کھانے کی چیز چاہیے تھی، یہ تم نے ہیرے اور جواہرات مجھ کو کیوں دیے ہیں؟ آواز آئی کہ مستعصم، تم اور تمہارے پرخوں نے اسی سونے اور جواہرات کے جمع کرنے کا انتظام کیا۔ اگر تم ان سونے اور جواہرات کے ذریعے سے اپنے سرحد کی حفاظت کا انتظام کرتے تو آج ہلاکو کے گھوڑے کا پیر تمہارے اس ملک کی سرزمین کو رود نہیں سکتا۔ اور تاریخ نے وہ انجام دیکھا جس کے باپ دادے نے 650 سال تک حکومت کی تھی، اتنی بڑی حکومت کہ جب بادل گزرتا تھا تو ہارون رشید کہتا تھا کہ جاؤ جہاں برسنا ہے برس جاؤ، تمہارے برسنے سے جو پیداوار ہوگی اس کا ٹیکس میرے خزانے میں آئے گا۔ دنیا کی آنکھوں نے دیکھا کہ ہلاکو نے اس مستعصم باللہ کو گھوڑے کے پیر میں بدوایا اور کہا کہ اس کو بغداد میں اس وقت تک دوڑاتے رہو جب تک کہ اس کے جسم سے اس کی روح نکل نہ جائے۔ اور تاریخ نے یہ منظر دیکھا کہ 650 سال تک حکومت کی باغ سنبھالنے والا اور اس خاندان کا چشم و چراغ بغداد کی سرزمین کر گھوڑے کے پیر سے رودا جا رہا ہے۔ لوگوں، حالات بہت مشکل ہیں۔ میں آپ سے چند باتیں کہنا چاہتا ہوں، مدارس کے ذمہ داروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے اس ملک کے قانون کو نہیں سمجھا، آپ نے حالات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، تو یاد رکھو کوئی آنسو پوچھنے والا ہم کو نہیں ملے گا۔ بڑے بڑے لوگ نرغے میں آ چکے ہیں، یا تو ان کو لوہے کی زنجیر سے ڈرا کر قابو میں کیا جا رہا ہے، یا سونے کی زنجیر کی لالچ دے کر اس کو خریدا جا رہا ہے۔ حالات اتنے مشکل ہیں کہ آپ اگر بیدار نہیں ہوئی، آپ نے اپنے کو سنبھالنے کی کوشش نہیں کی، تو یاد رکھیں ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوں گے اور سنگین سے سنگین مشکلات پیدا ہوں گے۔ آج جو ہمارے لوگ مدرسہ چلا رہے ہیں، کاش کہ وہ متوجہ ہوتے، میں ان کو بتاتا کہ آج مدرسے کے مسائل کیا ہے۔ کاش کہ وہ لوگ جو مسجدیں بنا رہے ہیں، میں ان کو سمجھاتا کہ مساجد کے پرابلمز کیا ہے۔ کاش کہ وہ لوگ جو اس ملک میں اپنی شناخت کے ساتھ رہنا چاہتے، میں ان کو بتاتا کہ آپ کی شناخت کا بچانا کتنا مشکل کام ہے۔ وہ لوگ جو اس ملک میں ناگرک بن کے رہنا چاہتے، کاش میں ان کو بتا نہ سکتا کہ اس ملک میں اب ناگرکتا کے سوال کے لیے کیا کیا حالات پیدا ہوئے۔ یہ وہ چیزیں تھی جو میرے سامنے تھی، جس کی جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کی جاتی، لیکن میں ان باتوں کو سمیٹ کر آج قرآن کی نسبت پر یہ اجلاس منعقد ہوا ہے۔ 21 حفاظ کرام نے یہاں قرآن کو سینے میں محفوظ کیا ہے۔ میں بھوجپور کے اور اس آبادی کے ایک ایک مسلمان کو مبارکباد دیتا ہوں، مدرسے کے ذمہ داروں کو مبارکباد
اساتذہ کرام کو مبارکباد دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اللہ ان حفاظ کرام کے برکات سے وقت کے بگڑتے ہوئے حالات کے رخ کو صحیح فرما دے۔ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ چاہے گا تو اپنی نورانی اور اپنی اللہ قدرت کا تماشا دکھا کر حالات کے رخ کو تبدیل کر سکتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بھیک مانگ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر سکتے ہیں، لیکن آپ سے جو ضروری بات آج کی تاریخ میں کہنی ہے وہ یہ کہ ہمارے سامنے جو لوگ موجود ہیں ان میں 70% ہمارا جوان بیٹا بیٹھا ہے، اور اسی کے کندھے پر آج ملک کا بوجھ ہے، اسی کے کندھے پر سماج کا بوجھ ہے۔ اگر یہ نسل ہماری مٹھی سے نکل گئی، اگر اس کو ہم نے اپنا دین نہیں سمجھایا، اگر ہم نے اس کو ایمان سے قریب نہیں کیا، اگر اس کے دل میں اللہ کے دین کی عظمت نہیں بٹھائی، تو یاد رکھو آنے والے دن میں اس کو کنٹرول کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں رہے گا۔ اس لیے جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ سب پہلے اس بات کی نیت کیجئے کہ آج کی تاریخ میں اس ملک کے اندر کون سا راستہ ہے جو ہم کو عزت دلا سکتا ہے، کون سا راستہ ہے جس سے ہم اپنے آپ کو کچھ طاقتور ثابت کر سکتے ہیں، کون سا راستہ ہے جس سے وزن میرا بڑھ سکتا ہے۔ لوگوں یاد رکھو آج فلسطین میں جنگ چل رہی ہے، مسلمان ایک طرف ہے، یہودی طاقت ایک طرف ہے۔ یہ جو یہودی قوم ہے، یہ یہودی قوم 2200 سال تک دنیا میں ذلیل پھرتی رہی، فلسطین میں ان کو زمین ملی، اس نے اپنا کھوٹا گاڑا اور 100 سال تک اس نے صرف ایک کام کیا، اور وہ کام نے ان کو اتنا وزندار بنا دیا کہ آج پوری دنیا میں یہودی کی تعداد صرف 1 کروڑ ہے، مسلمانوں کی تعداد 125 کروڑ ہے، لیکن آج 1 کروڑ یہودی عیسائی پر بھی بھاری ہے، اسلامی دنیا پر بھی بھاری ہے۔ اس نے ایسی طاقت پیدا کی ہے کہ آج امریکہ کا فیصلہ بھی یہودی کے اشارے کے بغیر نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارے اس ملک میں ایک قوم ہمارے ساتھ جیتی ہے جس کی آبادی چند % ہے، لیکن جتنے ملک کے بڑے عہدے ہیں، جتنے سارے اہم کی پوائنٹس ہیں، آج اسی قوم نے اس پر اپنا چنگل گاڑ رکھا ہے۔ اس کے اشارے کے بغیر ملک کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ آخر وہ کون سی کوالٹی ہے، کون سی چیز ہے کہ آج اس قوم نے اپنے اندر پیدا کیا؟ لوگوں وہ میری چیز تھی جو آج یہودی نے اپنے گھر میں سجا دیا۔ ہمارے آدم علیہ السلام جب اللہ نے پیدا کیا وہ انسان تھے، اللہ کے پہلے پیغمبر تھے، اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کرو، فرشتوں نے کہا کہ اللہ یہ آدم تو مٹی سے پیدا ہوا، میں نور سے پیدا ہوا ہوں، کیسے نور مٹی کے سامنے سجدہ کرے؟ اللہ نے کہا کہ دیکھو اس آدم کو اگرچہ ہم نے مٹی سے پیدا کیا لیکن اس کے سینے کے اندر ہم نے ایسی چیز رکھی ہے کہ دنیا میں جس کے سینے میں وہ چیز ہوگی دنیا کے ہر مخلوق کو اس کے سامنے سجدہ کرنا پڑے گا۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ وہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ وہ علم آدم الاسماء کلھا، ہم نے آدم کو اس زمین اور کائنات کا علم اس کے سینے میں رکھا، اور علم کے اندر اتنی طاقت ہے کہ جس سینے میں علم ہوگا اس کے سامنے دنیا کی مخلوق کو جھکنا پڑے گا۔ لوگوں اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، یہ قرآن 30 پارے ہیں، لیکن پوچھو علماء سے کہ قرآن کا پہلا حکم کیا اترا ہے؟ قرآن پاک کا پہلا حکم نماز پڑھنے کا نہیں، روزہ رکھنے کا نہیں، زکوٰۃ دینے کا نہیں، بلکہ قرآن کا پہلا حکم ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ اے لوگوں جو اللہ کو رب مانتے ہو، محمد کو نبی مانتے ہو، اس کا پہلا کام ہے کہ پڑھو، قلم اور کتاب کو اپنے ہاتھ میں پکڑو۔
قرآن کا پہلا حکم پڑھو، قلم اور کتاب کو اپنے ہاتھ میں پکڑو۔ لوگوں یہودیوں نے یہاں سے روشنی لیا، صہیون کے پہاڑ پہ گئے، اس کی قوم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں 100 سال تک صرف کتاب اور قلم پر محنت کرنی ہے، تعلیم پہ محنت کرنی ہے، پڑھائی پہ محنت کرنی ہے۔ اور آج 100 سال کی محنت کے بعد یہ قوم یہاں کھڑی ہے کہ آج چاہے الیکٹرونک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، چاہے حکومت کا دنیا میں کوئی فیصلہ ہو، آج اس یہودی کے اشارے کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ آج دنیا میں اس قوم نے اتنی اونچائی حاصل کی کہ آج اگر 100 نوبل پرائز بڑھتا ہے تو 70 نوبل پرائز یہودی حاصل کرتا، دنیا کی کوئی قوم حاصل نہیں کرتی ہے۔ لوگوں، آدم میرے پیغمبر تھے جن کو علم کا تاج پہنایا گیا۔ آج محمد رسول اللہ میرے پیغمبر تھے جن پر قرآن اترا، اور اس قرآن نے سب سے پہلے مسلمانوں کو پڑھنے کا حکم دیا، کتاب اور قلم کو پکڑنے کا حکم دیا۔ لوگوں، یہ یہودی قوم نے اس پڑھنے کے میدان میں اتنی طاقت پیدا کی، ان کے بچوں نے اس طرح ہمت سے کام لیا کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں ایک دن لندن کے پارک میں گھوم رہا تھا، 4 بجے کا وقت تھا، سارے بچے کھیل رہے تھے، ایک بچہ جھاڑی کے نیچے کتاب پڑھ رہا تھا۔ علامہ اقبال اس کے پاس گئے، اس سے پوچھا کہ بیٹا سارے بچے ابھی کھیل رہے ہیں، تم 4 بجے 5 بجے کتاب پڑھتے ہو، یہ تو کھیلنے کا وقت ہے۔ اس بچے نے گردن اٹھائی اور کہا کہ چچا میں ایک یہودی کا بیٹا ہوں، میری تعداد دنیا میں سب سے کم ہے، اگر میں اور لڑکوں کی طرح کھیلنے میں لگ گیا تو میں اپنی قوم کو عزت نہیں دلا سکتا ہوں۔ میں کھیلنے کے لیے نہیں بلکہ میں قلم اور کتاب کی دنیا میں اونچا مقام حاصل کرنے کے ارادے سے کیا ہوں، اور یہی میری نیت، یہی میرا ارادہ ہے۔ لوگوں، یاد رکھیے، آپ اور ہم اپنی تصویر کو دیکھیے، جتنی سروے ہندوستان میں ہوئے ہیں، آج چاہے سچر کمیٹی ہو، رنگناتھ مشرا کمیشن ہو، بہار کی عدلی رپورٹ ہو، سب کہتے ہیں کہ آج بھی مسلمان کی 67% بچیاں دیہات میں ایسی ہیں جو قلم اور کتاب نہیں پکڑ سکتی۔ آج 38% مسلمانوں کا بیٹا وہ ہے جو کسی اسکول کے دروازے تک آج بھی نہیں پہنچ سکا ہے۔ آج صرف 17% بچہ وہ ہے جو کسی طرح میٹرک کرنے کے قابل ہوا ہے۔ آج صرف 4% بچہ وہ ہے جو کسی طرح BA پاس کر کے کچھ اونچی تعلیم حاصل کرتا۔ لوگوں، خدا کی قسم بتاؤ، جس قوم کو 1450 سال پہلے پہلا حکم ملا تھا پڑھو، قلم اور کتاب کو اپنے ہاتھ میں پکڑو، آج اندازہ کیجئے کہ وہ قوم کہاں جا کر کھڑی ہو گئی ہے۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، آدم کے سامنے فرشتہ جھکا صرف علم کی بنیاد پر۔ محمد رسول اللہ دنیا سے گئے تو گھر میں چراغ جلانے کے برابر بھی تیل نہیں تھا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اتنے بڑے پیغمبر گئے، تیل جلانے کے برابر بھی پیسہ نہیں چھوڑا، تو صحابی نے کہا کہ میرے نبی بول کر گئے ہیں کہ جب نبی دنیا سے جاتا ہے تو دولت چھوڑ کر کے نہیں بلکہ علم چھوڑ کر جاتا ہے۔ میرے نبی کا ترکہ علم ہے، آدم کی وراثت علم ہے۔ آج اس بدلتے ہوئے ہندوستان میں اگر ہم نے علم اور قلم کو نہیں پکڑا، یاد رکھو حالات کا طوفان اس زمین پر ہمیں عزت کے ساتھ جینے نہیں دے گا۔ اس لیے آپ سے 2 گزارش میری ہے۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ جو طوفان اٹھ رہا ہے وہ حملہ سب سے پہلے ایمان پر کرے گا، ایمان کو خریدا جائے گا، آپ کی پیشانی سے سجدے کے نشان کو چھینا جائے گا، آپ کے لباس کا سودا ہوگا، آپ کے گھر سے اس تہذیب کو نکالا جائے گا جو محمد رسول اللہ کی وراثت ہے۔ آپ اگر چاہتے ہو اس کو بچانا تو سب سے پہلے نیت کرو کہ ہر گاؤں میں، ہر محلے میں، ہر مسجد میں قرآن پڑھانے کا انتظام اور ایمان سکھانے کا انتظام، اللہ کی پہچان کرانے کا انتظام کرنا ہوگا۔
میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو کہ آپ کے گاؤں میں مدرسہ کھلا ہوا ہے جہاں بچے تعلیم پاتے ہیں، لیکن میری یہ آنکھ دیکھ چکی ہے کہ اس آبادی میں جو بچے مدرسے کے ہاسٹل میں رہتے ہیں ان میں 80% بچہ وہ ہے جو باہر سے رہتا، اور اس آبادی سے وہ بچے اتنے زیادہ آپ کے ان چٹائی پر بیٹھ کر دین کی تعلیم نہیں پاتے۔ مسلمانوں، میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں، میں اللہ کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ نے اگر آپ کو اولاد دیا ہے، بیٹا اور بیٹی کی نعمت دیا ہے، قسم کھاؤ اگر اس کا ایمان بچانا ہے تو کسی مکتب کے سائے میں بٹھا کر، مسجد کے سائے میں بٹھا کر، آپ کو اسکول جانے سے میں نہیں روکتا، کانوینٹ جانے سے نہیں روکتا۔ اسکول کانوینٹ 9 بجے سے شروع ہوتا ہے لیکن سورج 6 بجے نکلتا ہے، 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک 1 گھنٹہ ہر بچہ جو اپنی آنکھ سے قرآن پڑھنا نہیں سیکھا، اللہ کی پہچان جس کو نہیں ہے، ایمان جس نے اب تک نہیں جانا ہے، میرے بھائیوں آپ قربانی دے کر اپنے بیٹا کو بھی بیٹی کو بھی 1 گھنٹہ اس چٹائی پر بیٹھا کر ایمان سکھاؤ، ایمان سکھاؤ، ایمان سکھاؤ، ورنہ آنے والا طوفان ہمارے ایمان کو خیریت سے نہیں رکھے گا۔ آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اللہ آپ کے بچوں کی عمر میں برکت دے، اللہ آپ کے بچے کو خوب کامیاب بنائے، اللہ اس کو صحت و تندرستی دے، لیکن یاد رکھو میرے بچے کے لیے اس کی جان، اس کے مال، اس کی صحت سے زیادہ ایمان قیمتی ہے۔ اس ایمان کو بچانے کے لیے ایک باپ اگر فکر مند نہیں ہوا، جہنم سے اس کو روکنے کے لیے اگر ایک ماں فکر مند نہیں ہوئی، تو یاد رکھو اس ملک میں ایمان کی حفاظت آسان نہیں ہے۔ اس لیے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کیا آپ یہ فکر لے سکتے ہیں کہ میرے گھر میں جو میرا بچہ ہے جب تک وہ قرآن سیکھ نہ لے، اللہ کے نام کو جان نہ لے، ایمان کو پہچان نہ لے، اس وقت تک نہ ہم چین سے بیٹھ سکتے ہیں نہ سکون کی موت مر سکتے ہیں۔ بولو جلسے گاہ میں بیٹھنے والے بھائیوں، کیا یہ کام کرنے کے لیے آپ تیار ہو؟ اور لوگ تیار ہو، ذرا ہاتھ اٹھاؤ اللہ کے نام پر۔ اللہ آپ سب کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرمائے۔ بالخصوص میں نوجوانوں کا ہاتھ پکڑتا ہوں، ان کی داڑھی پکڑتا ہوں۔ نوجوانوں فکر کرو اور ان بچوں کا ہاتھ پکڑ کر مکتب سے جوڑو، اپنے جیب سے پیسے نکالو، معلم کو تنخواہ دو، قرآن کو خیراتی کتاب مت بناؤ، مفت میں قرآن پڑھانے کا مزاج نکالو۔ جتنی بڑی ذات اللہ کی ہے اتنا ہی اونچا مقام اللہ کی کتاب کا ہے۔ آج اگر میرا بچہ انگریزی تعلیم پیسے دے کر حاصل کرتا، کیا اللہ کی یہ کتاب خیراتی پیسوں سے سیکھے گا؟ نہیں، قرآن کا نور نہیں ملے گا، قرآن کی برکت نہیں ملے گی۔ طے کرو کہ اب اپنے مٹھی کو کھولیں گے، اپنے گاؤں کی مسجد میں مکتب چالو کریں گے، ایک ایک بچے کو مکتب سے جوڑیں گے۔ اللہ تعالی ہمت دے، آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے، میں آپ سے کہتا ہوں میری آنکھ دیکھ رہی ہے جو طوفان میرے سامنے کھڑا ہے، بچا لو اپنے بچوں کے ایمان کو، نسلوں کے ایمان کو۔ کچھ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میرے گھر میں جماعت کے لوگ ہیں، میرے گھر میں حافظ صاحب ہیں، میرے گھر میں روز نماز روزہ کا چرچا ہوتا، کیا میرا بیٹا بھی بدل جائے گا؟ لوگوں یاد رکھو ہم کتنے بڑے ہو جائیں نبی سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھو قرآن کا پہلا پارہ کھولو، آخری پنے کو پڑھو، قرآن میں اللہ کہتا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ حضرت یعقوب پیغمبر ہیں، ان کے موت کا وقت آیا، انہوں نے اپنے بیٹوں کو سرحانے میں بلایا، کہا کہ بیٹوں بتاؤ جب میری روح نکل جائے گی تو تم کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹوں نے کہا کہ ابا آپ پیغمبر، آپ کا باپ دادا سب پیغمبر، ہم تو آپ کی اور آپ کے رب کی عبادت کریں گے، لیکن ابا آپ کے دل میں یہ وسوسہ کیسے پیدا ہوا کہ آپ نے ہم سے یہ سوال کیا؟ کیا آپ کو یہ ڈر ہے کہ میں بدل جاؤں گا؟ یعقوب علیہ السلام نے جو جواب دیا قرآن نے اس کو نقل کیا ہے، میں آپ کی سینے تک پہنچاتا ہوں۔ یعقوب نے کہا کہ بیٹا معاملہ تیری جواب
دہی کا نہیں بلکہ میری جواب دہی کا ہے۔ ایک باپ چاہے پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، اس کی جواب دہی ہے کہ مرنے سے پہلے وہ اپنے بچوں کو ٹٹول لے کہ اس کو اتنی ایمان کی طاقت مل گئی ہے کہ جب اس کی آنکھ بند ہوگی تو انشاءاللہ اس بچے کا قدم ڈگمگ نہیں ہوگا۔ یہ ذمہ داری ہر باپ کی ہے۔ جس باپ نے اولاد کو زمین پہ جنم دیا، جس باپ کے سائے میں اس کی اولاد پرورش پا رہی ہے، میں ہر اس گاؤں والے کو مبارکباد دیتا جہاں مدرسے یا مکتب چل رہے ہیں، اپنے علماء کو مبارکباد دیتا۔ میں ان علماء کا ہاتھ بھی پکڑتا ہوں کہ آج جس طریقے سے ہمارے علماء نے پھانسی کے پھندوں پر لٹک کر ملک کو آزاد کرایا، اس زمین پر اپنی جان کی قربانیاں دی، آج ایمان کو بچانے کے لیے آپ کو آگے آنے کی ضرورت ہے، قوم کا ہاتھ پکڑنے کی ضرورت ہے، ہر مسجد کو مکتب بنانے کی ضرورت ہے، ایک ایک آبادی کے ایک ایک بچے کو سمیٹ کر اللہ کے دین سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اور جو بچہ آپ کا قرآن پڑھ لے، ایمان سیکھ لے، اس کے بعد اگر انگریزی پڑھتا ہے تو کتنا پڑھاؤ گے؟ آج مسلمان کی سوچ گھٹ گئی، اس کی قوم کے بچوں کی سوچ بھی گھٹ گئی۔ میٹرک کیا، انٹر کیا اور کہتا ہے کہ بہت اونچے گئے تو ماسٹر بن گئے۔ لوگوں یاد رکھو، آج کی دنیا میں یہ ڈگری نہیں ہے۔ آج دنیا چاند پہ جا چکی ہے، سمندر کے تہ میں اتر چکی ہے، ہوا میں اپنا گھر بنا رہی ہے۔ آج دنیا لوگوں نے کنٹرول میں مٹھی میں کر لیا ہے۔ آج کی دنیا میں جب تک تعلیم کی کوالٹی نہیں ہوگی، دنیا تم کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھے گی۔ اور لوگ کہتے ہو کہ میرے گھر میں بچہ جینیس ذہین نہیں ہے، ہمارے گھر میں بچہ ہے۔ دیکھو، ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ اگر میرے جھوپڑی کے لال کو نکالا جائے، ان معصوم بچوں کو صحیح طور پر محنت کی جائے، تو میرا بچہ آج کی تاریخ میں بھی APJ عبد الکلام بن سکتا ہے، وہ مولانا ابوالکلام بن کر کھڑا ہو سکتا ہے، وہ ملک کی تقدیر کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یاد رکھو، چلنے والے کو منزل ملتی ہے، ڈھونڈنے والے کو اللہ ترقی دیتا ہے۔ آج جو لوگ کہتے کہ میں غریب ہوں، میرے پاس پیسہ نہیں، میں بیٹے کو اونچی تعلیم کیسے دلاؤں گا؟ APJ عبد الکلام کی ذات مثال ہے، مچھلی مکار کر اس کا باپ گزر کرتا تھا۔ APJ عبد الکلام کے پاس ایک کوڑی نہیں تھا، وہ اخبار بیچتا تھا صبح میں اور اس سے اسکول کا خرچہ پورا کرتا تھا۔ جب انٹر کے امتحان میں پیسہ نہیں تھا، وہ اپنے بہن کے پاس گیا، اس کے آنکھ میں آنسو تھے، بہن کو ترس آیا، اس نے اپنا کنگن اتار کے دیا۔ APJ عبد الکلام نے اس کو بیچ کر کے اپنے بیڈمنٹن کا امتحان کا خرچہ پورا کیا۔ لوگوں، اسی ملک ہندوستان میں تمہارا ایک بھائی اگر اخبار بیچ کر، بہن سے کنگن کی بھیک مانگ کر اگر اس ملک کو اگنی میزائل دے سکتا ہے، دنیا کا بڑا سائنٹسٹ بن سکتا ہے، اس زمین پر راشٹرپتی کے عہدے پر 2 بار جا سکتا ہے، تو کیا میری قوم کا بچہ بھی اگر محنت کرے تو اللہ اس کو بلندی تک پہنچا سکتا ہے کہ نہیں پہنچا سکتا؟ ہمت کرو، میٹرک انٹر پہ بچے کو مت روکو، زمین بیچو، مکان کو بندک رکھو، بناؤ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر، بناؤ اپنے بیٹے کو SP، بناؤ اپنے بیٹے کو جج، لے جاؤ تعلیم کی اونچائی کی طرف۔ لوگ کہتا ہے کہ جھوپڑی میں لال نہیں ہے، ابھی سہرسہ کا ایک بچہ وہ چند منٹ کے لیے اپنے دماغ کی طاقت سے پوری دنیا کے سافٹ ویئر سسٹم کو کلوک کر دیا، اور اتنا زیادہ اس کا اثر ہوا کہ چند منٹ کے اندر پوری دنیا ہل گئی۔ ایک بڑے پیکج پر امریکہ نے اس کو اپنے پاس بلایا، نوٹ کی گٹی اس کے سامنے رکھی، اور آج اس کے دماغ سے امریکہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اسی سہرسہ کی سرزمین کا ایک بیٹا، کیا یہ انقلاب بھوجپور میں نہیں آ سکتا؟ کیا نیا بھوجپور کا میرا بیٹا بلندی تک نہیں جا سکتا؟ لوگوں یاد رکھو، تعلیم کی راہ کے بغیر عزت نہیں ہے، تعلیم کی راہ کے بغیر آج ہمارے لیے جینے میں عظمت نہیں ہے۔ اس لیے میں دوسری گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ جن کا بیٹا میٹرک انٹر کرتا ہے، آپ آگے بڑھاؤ۔ اگر آپ کے پاس ہمت نہیں ہے، جس کا میٹرک میں ٹاپ ریزلٹ ہو، ہمیں ہمارا شریعہ کے خاتے میں آپ اس کا نام بتا دو۔ میرے پاس رحمانی 30 کا سسٹم ہے، ہم ایک انٹرنس کے ذریعے سے ان کو اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ آج BPSC کے لیے ہائی بھون میں
فری کوچنگ کا انتظام ہے، بی اے لڑکا کیا، معمولی ٹیسٹ پاس کرے گا، پورے 2 سال کی کوچنگ کا خرچہ اس کا سرکار دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ تلاش کرو کہ اونچائی پر جانے کا راستہ کیا ہے، آپ تلاش کرو کہ آدم کو عزت دینے کی ٹوپی کون سی تھی، تلاش کرو کہ قرآن کا پہلا حکم کیا تھا، تلاش کرو کہ میرے نبی کی وراثت کیا تھی۔ بولو انشاءاللہ اگر ہم لوگ فکر مند قوم ہیں تو کیا سب سے پہلے اپنے بچے کو ایمان سکھائیں گے، قرآن پڑھائیں گے، اللہ کی پہچان کرائیں گے۔ طے کرو کہ دوسرے نمبر پر جو بھی میرا بیٹا پڑھنے کے راستے پر ہے اس کو اونچائی تک لے جائیں گے۔ اللہ آپ کے ہمت کو بلند کرے، انشاءاللہ اس کو وہاں تک لے جاؤ جہاں دیکھ کر آپ کے دل کو سکون محسوس ہو، قوم کا سر اونچا ہو سکے۔ ایک گزارش تو آپ سے یہ کرنی تھی، دوسری گزارش آپ سے یہ کرنی تھی کہ میرے بھائیوں، آج کی تاریخ میں سارے مدد کے دروازے بند ہو رہے ہیں۔ جہاں سے سوچتے تھے کہ کوئی ہاتھ پکڑے گا وہاں ہاتھ توڑنے کی تیاری ہے، جہاں سے سوچتے تھے کہ میری نگاہ کی حفاظت ہوگی وہاں سے روشنی چھیننے کا منصوبہ بن رہا ہے اور حالات کو مشکل بنایا جا رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بولو ایسے حالات میں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ارے بولو ہے کہ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ یاد رکھو، خوب پیسے لٹاؤ جہاں لٹانا ہو، لیکن کبھی دیکھنا اس بات پر بھی کہ صرف واہ واہی کے لیے نہیں، اپنے پڑوس کے کسی غریب بیمار کی خدمت میں آپ کی تنہائی میں اس کے آنکھ کے آنسو کو پوچھ کر دیکھنا تو تم اپنے اللہ کو اپنے پاس کھڑے پاؤ گے۔ کسی خاموش بھوکے انسان کو، کسی بلکتی ہوئی ماں کی چوکھٹ پر بیٹے کو، کسی سماج کے اس درد انسان کو جس کے گھر میں آج شاید چولہا نہ جلا ہو، بند مٹھی کر کے رات کی تنہائی میں ان کی مدد کر کے دیکھنا، اللہ کہے گا کہ میں تمہارے پاس کھڑا ہوں۔ لوگوں، اس وقت مجھے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ پیاس کہتی ہے کہ اب ریت نچوڑی جائے، پیاس کہتی ہے کہ اب ریت نچوڑی جائے، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا، اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، اب ابابیل کا لشکر نہیں آنے والا۔ آپ کے بازو میں جتنی قوت ہوگی، آپ کے اندر کا رشتہ اللہ سے جتنا جڑا ہوگا، آپ اللہ سے جتنا قریب ہوگے، یقین مانو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ ایمانداری سے بتاؤ کہ اللہ کی مدد نیک کے ساتھ ہوتی ہے یا بد کے ساتھ ہوتی ہے؟ ارے کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ بے خود کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہاں تو پیشاب میں قلق نہیں لیتا، نعرے تکبیر لگاتا، ماشاءاللہ۔ کبھی مسجد میں سجدہ کرنے نہیں جاتا اور نعرہ اس کا دیکھئے تو آسمان ہلنے لگتا ہے۔ لوگوں، زمین پر انقلاب نعروں سے نہیں، کردار سے آیا کرتا ہے۔ آپ کے قدم اور آپ کی زبان کے ذریعے سے جب ملاپ ہوگا تو زمین پر انشاءاللہ انقلاب آئے گا۔ آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ بتاؤ کہ جب ہم لوگ مسجد جاتے ہیں تو پاک صاف ہو کے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ بولو جاتے کہ کیوں کہ ہم اللہ کے گھر جاتے ہیں۔ یاد رکھو، اگر اللہ کے گھر میں جانے کے لیے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے تو کیا اللہ کا دوست بننے کے لیے گناہ سے پاک ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ میرے بھائیوں، تنہائی میں آج تکیہ پہ سر رکھ کے سوچنا کہ ہمارے 24 گھنٹے کی زندگی کیسی گزرتی ہے، کیا اللہ کے راستے پر ہے یا اللہ سے میرا رشتہ ٹوٹ چکا ہے؟ آپ کو یہ محسوس کرنا ہوگا کہ تلوار کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک ایک ایک روح ہمارا گناہوں میں ڈوبا ہوا۔ کون ہے جو اس سماج کی مٹھی پکڑے گا؟ کون ہے جو اس سماج کو گناہ کے دلدل سے نکالے گا؟ ابھی وہ بیٹی جو حیدرآباد میں شادی ہوئی، 3 دن اس کے نکاح کو ہوئے، رخصتی کو ہوئے، وہ پھانسی میں لٹک کے اپنی جان دے دیا۔ ماں باپ کو خبر ہوئی، جا کر اس بیٹی کی لاش کو اتارا، مٹی میں دفن کیا، اور جب وہ باپ اس بیٹی کے گھر میں سامان سمیٹنے لگا تو کاغذ کا ایک ٹکڑا اس کے تکیہ کے نیچے ملا۔ بیٹی نے اپنے باپ کے نام چٹھی لکھا تھا۔ باپ نے جب پڑھا تو اس کے آنکھ سے زہر و قطار آنسو جاری ہو گئے۔
باپ بیٹی نے لکھا تھا کہ ابا جس دن سے میں اس گھر میں آئی مجھے جہیز کا اتنا تانا دیا گیا، میں برداشت نہیں کر سکی، میں پھانسی میں لٹک گئی، میں دنیا سے جا رہی ہوں، کاغذ کا یہ ٹکڑا چھوڑ کر جاتی ہوں، جو میں نے لکھا وہ آپ بھی یاد رکھیے گا اور بیٹی والوں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے گا۔ بیٹی نے لکھا تھا کہ ابا اب کی بات جب میری دوسری بہن کو رخصت کیجیے گا تو دنیا کے سامان کے ساتھ کفن کا کپڑا بھی ضرور دیجیے گا، معلوم نہیں کب اس کو میری طرح پٹھے میں لٹکنا پڑے، کم سے کم باپ کا دیا ہوا کفن تو ہوگا جس میں زندگی کی آخری نیند سو سکے۔ لوگوں 8 لاکھ سے زیادہ بیٹیاں مرتد ہو چکی ہیں، آج اس جہیز کی آگ نے سماج کی بیٹیوں کو جلا دیا، نرمدا ندی میں کود کے جان دے، پنکھا میں لٹک کے جان دے، کورٹ میرج کر کے اپنے ایمان کو بیچے، حالات اتنے بدتر ہیں کہ ہماری بیٹیوں کی زندگی اور ایمان دونوں داؤ پر لگی ہے، اور یہ بھیک منگا لٹیرا مسلمان آج جس کے غیرت کے چراغ بجھ چکا، آج بیٹے کے نام پر بھیک منگی کا دروازہ اس نے بند نہیں کیا۔ یاد رکھو دنیا کا سب مفتی یہ فتویٰ دیتا جیسے چوری کا مال حرام، ڈکیتی کا مال حرام، ویسے بیٹا کے نام پر مانگ کر لیا ہوا پیسہ، مانگ کر لیا ہوا سامان بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ بولو اتنا بڑا گناہ ہوگا؟ میری بیٹی ندی میں ڈوب کر جان دے گی، پنکھے میں لٹک کے جان دے گی، کیا بولو اللہ کے قہر عذاب کو اس زمین پر اترنا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ آج کون ہے جو میرا ہاتھ پکڑے گا؟ بولو اب دنیا میں کوئی نبی آئے گا؟ کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے، بلکہ یہی امت کو اس دنیا کا بیڑا پار لگانا ہے۔ کیا میں آپ سے یہ گزارش کر سکتا ہوں کہ آج اگر آپ مسلمان ہیں، آپ کے سینے میں ایمان ہے، تو ایک ظلم کی آگ دہک رہی ہے، یہ ظلم کی آگ گھروں کو جلا رہی ہے۔ کتنے دن کھاؤ گے لوٹا ہوا پیسہ؟ کتنے دن عیش کرو گے دوسرے کی مانگی ہوئی دولت پر؟ کیا ہم یہ نیت نہیں کر سکتے کہ اے اللہ تو نے میرے بیٹے کو 9 مہینے ماں کے پیٹ میں کھلایا، اے اللہ تو نے میرے بیٹے کو پیدا ہونے سے پہلے دودھ کا انتظام کیا، کیا ہم اللہ پر بھروسہ کریں تو بولو اللہ میرے بیٹے کو اس سے زیادہ عزت دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا ہے؟ آج حالات کیا ہے؟ صورتحال یہ کہ میرے پاس فون آیا کہ مفتی صاحب 30 سال کی جوان بیٹی ہے، 2 بچہ اس کی گود میں ہے، رات میرا بھتیجا کچھ زیادہ پی کے آ گیا، بیوی سے جھگڑا ہوا، اس نے اس کو 3 طلاق ٹھوک دیا ہے۔ کتنی قیمت ہوگی ایک گلاس دارو کی شراب کی، کتنی قیمت ہوگی اس نشہ کی، لیکن اگر نشہ کا ایک گھونٹ اگر 30 سال کی بیٹی کی زندگی کو تباہ کر دے، 2 بچے سے ماں اور باپ کا سایہ چھین لے، اور اس زمین پر ایک بھرا ہوا گھر اگر اجڑ کر تباہ ہو جائے، بولو اس نشے کی بنیاد پر اللہ کی لعنت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یاد رکھو یہ شعبان کا مہینہ ہے، 15 کی رات کو تم ہاتھ اٹھاؤ گے، خدا سے بھیک مانگو گے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس مبارک رات میں اللہ سب کی دعا قبول کریں گے، نشہ خور کی دعا اس رات میں بھی قبول نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ نشہ کرنے والا انسان اگر مر جائے گا کبھی وہ اللہ کی جنت کا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آج کے حالات میں میرا 70% نوجوان نسل نشیڑی بنا ہوا ہے، چاہے وہ گاجا اور بھانگ کھائے، چاہے وہ کورس کے شیشے پیے، چاہے وہ ٹیبلٹ اور انجیکشن کا استعمال کرے، بولو یہ نشہ سور کے گوشت سے زیادہ حرام ہے، سور کے پیشاب اور خون سے زیادہ ناپاک ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کو سور کے گوشت کے ساتھ بتایا، اگر ہم سور کا گوشت نہیں کھا سکتے، اگر ہم سور کا پیشاب نہیں پی سکتے، لعنت ہے میری زبان پر جو زبان ہمیں جنت سے محروم کر دے۔ بولو مومن ہو تو کیا انشاءاللہ سماج کو نشہ سے پاک کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ ہم ہاتھ اٹھوانا چاہتے ہیں اس پورے مجمع کا۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں کی پیشانی کو دیکھ رہا ہوں، اٹھا لو خدا کے نام پر کہ انشاءاللہ نیا بھوجپور شراب اور نشے کی لعنت سے انشاءاللہ پاک ہوگا، جہیز اور تلک کی لعنت سے انشاءاللہ پاک ہوگا۔ ہم ایک ایسا سماج کھڑا کریں گے جس سماج کے اندر انسانیت کا اللہ کے قانون کا بول بالا ہو،
لوگوں میں کتنی باتیں آپ سے کہوں، گھڑی کی سوئی آگے بڑھ گئی، میں صرف اتنا کہنا چاہتا کہ ایسے بہت سے گناہ ہیں، چاہے جھوٹ کی شکل میں ہو، غیبت کی شکل میں ہو، چوری کی شکل میں ہو، ڈاکہ زنی کی شکل میں ہو، کسی کی عزت لوٹنے کی شکل میں ہو، چاہے انسان کو آپس میں توڑنے کی شکل میں ہو، آج یہ سارا پاپ سماج کو گھن کی طرح کھا رہا ہے۔ یاد رکھو، کوئی بھی مسلمان گناہ کے ساتھ اللہ کا دوست نہیں بن سکتا، اور جب کوئی بندہ گناہ چھوڑ دے گا، اللہ کی مدد اس کے پیر تک پہنچ کر رہے گی۔ یاد رکھو، حضرت موسیٰ اللہ کا نیک بندہ دریا کے کنارے کھڑا ہے، فرعون جیسا ظالم فوج کے ساتھ آ رہا ہے، اس کی قوم کہتی ہے کہ موسیٰ کی مدد ہوگی۔ موسیٰ نے جو جملہ کہا وہ تاریخ میں لکھو، موسیٰ نے کہا ان معی ربی سیہدین، ڈرو مت، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھ کو راستہ دے گا۔ بولو، فرعون کے مقابلے میں موسیٰ جیسے نیک انسان کی اللہ نے مدد کیا کہ نہیں کیا، اور دریا کے سینے کو چیر کر راستہ بنایا کہ نہیں بنایا۔ ہمارے نبی غار ثور میں ہیں اور دشمن کا پیر پہنچ گیا۔ حضرت ابو بکر نے دیکھا تو نبی سے کہا کہ نبی، دشمن یہاں تک آ چکا ہے، وہ جھک جائے تو ہم کو دیکھ لے گا۔ نبی نے کہا لا تخف ان اللہ معنا، ڈرو مت، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لوگوں، اگر ہم نیک ہوں گے ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور یاد رکھو اللہ کی وہ طاقت ہے کہ کسی ظالم کی طاقت کتنی بڑی ہو جائے، اللہ کی طاقت سے بڑی نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی طاقت کو اتارنے کے لیے ہمیں نیک بننا ہوگا، ہمیں نیک بننا ہوگا، ہمیں نیک بننا ہوگا۔ بولو نوجوانوں، کیا آج یہ موبائل ہاتھ میں لے کر آج میرا نوجوان، یاد رکھو 15 گھنٹے اپنے ذہن دماغ کو تباہ کرتا، آج 90% زناکاری موبائل کے وجہ سے ہو رہی ہے۔ باپ گھر سے نکلتا بیٹی کے ساتھ بدکاری ہوئی، کیا بتاؤ یہ اللہ کو ناراض کرنے والا عمل نہیں ہے؟ آج میرا نوجوان جو پڑھ سکتا تھا سڑکوں کے کنارے موبائل سے کھیلتا ہے، دوسروں کی بہو بیٹی سے گندی باتیں کرتا ہے، آگ کی پتلی کو گندی تصویروں سے نازل کرتا ہے۔ یاد رکھو، یہ موبائل آگ ہے، آگ کا صحیح استعمال کرو گے کھانا بن جائے گا، گرمی ملے گی، ذرا سے استعمال میں غلطی ہو جائے گھر جل کر راکھ ہو جائے گا۔ موبائل کا استعمال کرو، کام کے لیے کرو، اللہ کے واسطے اس کو خدا کی طرف سے عذاب مت بناؤ۔ جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہو، میں ان سے گزارش کرتا ہوں، میرا ہاتھ اس کے ہاتھ تک پہنچتا تو میں اس کا ہاتھ پکڑتا کہ آج تمہاری جوانی بڑی قیمتی ہے، تم اونچائی پر اڑنے کی ہمت کرو، سماج کو عزت دلانے کا حوصلہ کرو، گندگیوں میں ڈوب کر اپنی زندگی کو تباہ نہ کرو۔ بولو، جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہو، انشاءاللہ اپنے موبائل پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ میرے بھائیوں، بس یہ 2 گزارش آپ سے کی ہے، علم کو پکڑو گے، خود بخود تمہارا وزن دنیا میں بڑھے گا، گناہ سے پاک ہوگے، اللہ کی مدد تمہارے قدم تک اترے گی۔ آپ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آج ہم لوگ انشاءاللہ پچھلے گناہ سے توبہ کر کے اٹھیں گے۔ بولو، اٹھو گے؟ کتنا مبارک مہینہ ہے، اللہ اتنے لوگوں کو معاف کرتا۔ نبی نے فرمایا کہ جتنا بنو کلب کے بکری کے بدن پر بال ہے، اللہ اس سے زیادہ گنہگاروں کو معاف کرتا۔ ایک قطرہ آنسو کا گرے گا، سچی توبہ کرو گے، خدا کی قسم مغفرت کا پروانہ ملے گا۔ طے کرو کہ گناہ سے رک کر خدا کی مدد کو اتار سکتے ہو۔ جو ظالم لوگ آج تمہارے خلاف کھڑے ہیں، تم ان کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے، صرف اللہ کی مدد سے روک سکتے ہو، اللہ کی مدد سے روک سکتے ہو۔ انشاءاللہ ہم لوگ مضبوطی کے ساتھ علم کے میدان میں آگے بڑھیں گے، اور آج یہ طے کریں گے کہ جو بھی میری زندگی باقی ہے، جتنا ممکن ہے ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچا کر چلیں گے۔ میں ان گارجینوں کو جن کے بچوں نے قرآن حفظ کیا، میں مبارکباد دیتا ہوں، اللہ ان کے سر کو دنیا میں اونچا کرے،
آخرت میں اونچا کرے۔ جناب بھائی الطاف صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر سے اس میں برکت دے، بڑا ہمت والا جوان ہے، جو چراغ اس نے جلایا ہے روز اس کی روشنی بڑھ رہی ہے، پھیل رہی ہے۔ 21 بچے حافظ قرآن بنے، یہ کوئی معمولی سرمایہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے حوصلے کو بلند فرمائے، اس مدرسے کے فیض کو اور عام فرمائے، یہ میں دل سے دعا دیتا ہوں۔ لیکن مسلمانوں جو لوگ یہاں بیٹھے ہو، آج بتاؤ کیا یہ مدرسہ سرکار کے مدد سے چلے گی یا ہم ایمان والوں کی مدد سے چلے گا؟ بولو کس کے مدد سے چلے گا؟ میں کسی کے سامنے وہ تو ہم کو مدرسہ چلائے گا کیا؟ وہ رات دن پھندا تیار کرتا ہے کہ مدرسہ بند کیسے کیا جائے۔ ابھی کورٹ میں مقدمہ چلا رہا ہے، حالات کو مشکل بنا رہا ہے۔ آسام میں تمام سرکاری مدرسوں کو اسکول میں بدل دیا گیا، 700 مدرسوں میں یو پی کے اندر نوٹس ڈال کر بند کیا گیا، اور آج ملک کے اندر مدرسوں کی تصویر کو بدلنے کی تیاری ہے۔ کیا تمہارا ایمان جوش میں نہیں آئے گا؟ یاد رکھو ایک حافظ قرآن بھی اگر تیار ہوا، ایک اللہ کے بندے نے ایمان کو سیکھا، خدا کی قسم اللہ اس کے بھی جنت میں جانے کا انتظام کرے گا، تمہارے بھی جنت میں جانے کا انتظام کرے گا۔ طے کرو اور دنیا میں چیخ کر کہو، حکومت کے ذمہ داروں سے کہو کہ تم ہماری زبان چھین سکتے ہو، ہماری تھالی چھین سکتے ہو، لیکن ہمارے دل سے ہمارے مدرسوں کی محبت کو نہیں چھین سکتے ہو۔ اور یہ کہو کہ ہم اس زمین پر اس فیصلے کے ساتھ ہیں کہ ایک دن بھی جئیں گے تو میرا بچہ تلاوت قرآن کے ساتھ جیے گا، مسجد کے اذان کے ساتھ جیے گا، ہم اپنی پہچان کے ساتھ جیے گے، اور یہ نیت کر کے ہیں کہ میرے گھر کا چراغ بجھ سکتا لیکن انشاءاللہ میں مدرسے کے چراغ کو نہیں بجھنے دوں گا۔ بولو انشاءاللہ یہ ہمت ہے آپ لوگوں کی؟ اگر ہمت ہے تو ہاتھ اٹھاؤ الحمدللہ۔ شاعر صاحب کو دیا پیسہ، اللہ مبارک کرے، مدرسے کو بھی پیسہ ملے گا؟ ارے بولو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ مدرسے کو پیسہ دو گے صدقہ جاریہ ہو جائے گا، قیامت تک جو بھی اس اینٹ کے نیچے پڑھے گا یاد رکھو اس کا ثواب آپ کی روح کو ملے گا۔ مسلمانوں نے کہا کرتا ہوں کہ شاہ جہاں نے تاج محل بنایا، شاہ جہاں نے تاج محل بنایا، سنگ مرمر سے سجایا، لیکن تاج محل کی وہ قیمت نہیں جو نیا بھوجپور کے اس مدرسے کی قیمت ہے، اس کے کچی اینٹ کی قیمت ہے۔ اس لیے کہ شاہ جہاں کے تاج محل کا سنگ مرمر صرف آنکھ کو سکون دے سکتا، اور بھوجپور کے مدرسے کی کچی اینٹ انسان کے دل اور دماغ میں انقلاب پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس لیے اس کو سنگ مرمر سے زیادہ باعظمت سمجھو، اس کی چٹائی کی قدر کرو، اور طے کرو کہ ہم ببانگ دہل حالات کے تمام طرح کے جھونکوں کے باوجود اپنے مدرسے کے ایک ایک اینٹ کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ اور مولانا الطاف صاحب جب آپ کو آواز دیں گے کہ آؤ مدرسے میں دیکھو، بچہ بڑھ گیا، مکان گھٹ گیا، وہ مکان نتیش کمار بنائے گا؟ بولو نا، کہاں بنائے گا؟ مودی جی بنائیں گے؟ کہاں بنائیں گے؟ وہ مسلمانوں کے خون، ان کے پسینے کے بند اور اس کے آنکھ کے آنسو سے بنے گے۔ اور میرا یقین ہے کہ جس دن اتنا بڑا جوش میں مجمع آیا، بولو انشاءاللہ جو مکان کی ضرورت ہے وہ پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ارے مولانا الطاف صاحب سب لوگوں نے کہہ دیا کتنا کمرہ بنانا ہے، اور آپ 3 کمرہ بنانا ہے، آپ تو بہت چھوٹے منصوبے کو لے کر اتنا مسلمان 3 ہی کمرے کے لیے رہے گا، یا تو ایک ایک کے پاس 10-10 کمرے کا گھر ہے، اور اتنے لوگ مل کے 3 کمرہ مدرسہ کا نہیں بنایا، افسوس ہے کہ نہیں؟ بولیے آپ لوگ کیا یہ وعدہ کر سکتے ہیں کہ اگلی مرتبہ جب جلسے میں آئیں گے تو وہ 3 کمرے کا ادھاٹن ہو جائے گا؟ بولو اگر آپ کہہ دیتے تو میں ابھی اللہ سے بھیک مانگ لیتا۔ اللہ اتنا دے گا، ایک فقیر کہہ کے جاتا جتنا آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ مٹھی کو کھول لیجئے گا، جو تحریک چلے گی اس تحریک میں حصہ لیجئے گا۔ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے جلسے میں دستار بھی باندھی جائے گی اور 3 کمروں کا افتتاح بھی ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس بات کو قبول فرما لے، آپ سب کو بے انتہا حاضری کا بدلہ دے۔ پھر میں نوجوانوں سے کہتا ہوں آپ سے زیادہ قیمتی میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ جس دن نوجوان طے کر لو کہ ایمان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا، ہر طوفان سے ٹکر لینا میرے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے تمام نوجوانوں کی
پیشانی پر سجدے کی چمک عطا فرما دے، اللہ اس کی زبان پہ قرآن کی تلاوت کو جاری کر دے، اللہ اس کو ایمان کی پہچان کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور پیشاب کرے گا تو کلک لے گا کہ نہیں؟ ماشاءاللہ جینس پینٹ پہن لیتا ہے اور کھڑے کھڑے پمپن سیٹ چالو کر دیتا ہے۔ بولو شرم کی بات ہے کہ نہیں؟ کتنے افسوس کی بات۔ بولو نبی نے فرمایا کہ دنیا میں جتنا کام تم کرتے ہو آدھا ایمان، پاک رہنا آدھا ایمان، پاک رہنا آدھا ایمان۔ بولو جو پاک رہے گا وہ آدھا ایمان بچے گا کہ نہیں بچے گا؟ بولو بچے گا۔ کم سے کم پاک رہنا تو سیکھ لو، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا شوق کو پیدا کرو۔ آج مسجدوں پہ تمہارے بلڈوزر چل رہے ہیں، مدرسوں کی دیواریں ٹوٹ رہی ہیں۔ جس دن تم سرکار کو یہ بات سمجھا دو گے کہ میرے گھر کی دیوار کا ٹوٹنا قبول، مسجد کی دیوار کی اینٹ کا ٹوٹنا قبول نہیں، اس لیے کہ گھر میں ہم اپنے بدن کو رکھتے ہیں، مسجد کی مٹی پر ہم اپنی پیشانی کو رکھتے ہیں۔ یہ احساس اگر تم دلا دو گے، انشاءاللہ خدا وہ قوت پیدا کرے گا کہ ہر آنے والا طوفان تمہارے قدموں کے پاس آ کر رک جائے گا۔ پھر میں مبارکباد دیتا مولانا الطاف کو، نیا بھوجپور کے ایک ایک مسلمان کو، ان گارجینوں کو جنہوں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا۔ انشاءاللہ یہ مدرسہ چمکے گا، پھیلے گا، بڑھے گا، اس کا فیض پوری دنیا میں عام ہوگا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماشاءاللہ ابھی آپ کے درمیان خطیب العصر محبوب العلماء جناب حضرت مولانا مفتی سہراب عالم صاحب القاسمی نائب ناظم امارت شریعہ پھلواری شریف پٹنہ بڑی حقیقی باتیں بتا کر رخصت ہوئے۔ حضرت کا بیان اور نعمت اللہ رحمانی کا یہ 4 مصرے سنیں گے۔ نہ کر غم میرے بیٹے گر تجوری ہو گئی خالی، نہ کر غم میرے بیٹے گر تجوری ہو گئی خالی، تو یہ گاڑی، یہ بنگلہ، یہ سیل فون بیچوں گا۔ نہ کر غم میرے بیٹے گر تجوری ہو گئی خالی، تو یہ گاڑی، یہ بنگلہ، یہ سیل فون بیچوں گا۔ اور ضرورت پیش آئی کر پڑھائی کے لیے تیری، میں تیرا باپ ہوں اپنی بدن کا خون بیچوں گا۔ ضرورت پیش آئی کر پڑھائی کے لیے تیری، میں تیرا باپ ہوں اپنے بدن کا خون بیچوں گا۔ کہ ٹیپو سلطان کی پہچان بناتے ہیں ہمیں، شعر سنو دیوانوں، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ٹیپو سلطان کی پہچان بناتے ہیں ہمیں، اپنی سرحد کا نگہبان بناتے ہیں ہمیں، اور ملک پہ آنچ بھی آئے تو جان دے دیں گے، مدرسے ایسا مسلمان بناتے ہیں ہمیں۔ ملک پہ آنچ بھی آئے تو جان دے دیں گے، مدرسے ایسا مسلمان بناتے ہیں ہمیں۔ اب آئیے دوستو، اب آپ کے درمیان ملک ہندوستان کی خوبصورت لب و لہجے کا شاعر عالی جناب اشفاق بہرائچی کے ساتھ سے گزارش کرتے ہیں کہ مائک پر آئیں اور اپنے کلام سے ہم سامعین کو نوازیں۔ اس شعر کے ساتھ ان کا استقبال، خیر مقدم، ویلکم، سواگتم، کہ دریا کو خود پہ زوم تھا، دھاڑے پہ آ گیا، لیکن میں بچا کے یہ مدرسہ قاسم العلوم ظاہر ہے کوئی بھی ادارہ اور تنظیم دستور سے چلتا ہے۔ اس ادارے کے لیے بھی باقاعدہ دستور طے کیا گیا اور اس کو تحریر میں لایا گیا۔ اس موقع پر میرے ہاتھ سے اس دستور کا اجرا ہو رہا ہے۔ میں یہ دستور مولانا الطاف صاحب کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے امید رکھتا ہوں کہ مدرسے کے چلانے میں اس دستور کی وہ مکمل پابندی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی نصرت اور مدد فرمائے۔